سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کن دو پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے؟ جواب ہے صفا اور مروہ پہاڑ کو۔ سوال: کیا عورت کا جمعہ کے دن کپڑے دھونا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات حضرت حوا علیہ السلام سے کہاں ہوئی؟ جواب ہے مقام عرفات میں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کتنی عمر میں ہوئی؟ جواب ہے 25 سال کی عمر میں۔ سوال: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو کیا ہوگا؟ جواب: پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ گھبرا جائیں گے۔ سوال: گنہگار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ جواب ہے اپنے پسینے میں۔ سوال: گناہ سے بچنے کی کون سی دو صورتیں ہیں؟ جواب ہے نمبر 1 دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق ہو، نمبر 2 اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا خوف ہو۔ سوال: کیا لگانے سے شیطان 40 رات تک انسان کے پاس نہیں آتا؟ جواب ہے زیتون کا تیل۔ سوال: کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، روشنی اور اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کلمے کے اندر کتنے فرض ہیں؟ جواب ہے 5 فرض ہیں۔ نمبر 1 زندگی میں ایک بار پڑھنا فرض ہے، نمبر 2 اس کے معنی جاننا فرض ہے، نمبر 3 اس کے الفاظ درست کرنا فرض ہے، نمبر 4 اس کو دوسرے تک پہنچانا فرض ہے، نمبر 5 اس کے نیچے زندگی گزارنا فرض ہے۔ سوال ہے بتائیے وہ کون سے نبی تھے جن کے بال فرشتوں نے کاٹے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے نبی ہیں جو دشمن کے گھر بڑے ہوئے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون سے نبی تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ سوال: ابلیس پر پہلی لعنت کس نے بھیجی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: ہجرت کے بعد مسلمانوں کے لیے بیت المقدس کتنے عرصے تک قبلہ رہا؟ جواب ہے 16 یا 17 ماہ تک۔ سوال: وہ کون سا شخص ہے جو زمین پر ہونے والے ہر ناحق قتل کے گناہ میں شریک ہے؟ جواب ہے قابیل، کیونکہ سب سے پہلا قتل اسی نے کیا تھا۔ سوال: وہ کون سی غذا ہے جو کھانا اور پانی دونوں کا فائدہ دیتی ہے؟ جواب ہے دودھ۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے موت کے فرشتے کو تھپڑ مارا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال: قبر میں انسانوں کے علاوہ اور کس مخلوق سے سوال جواب ہوگا؟ جواب ہے جنات سے۔ سوال: کس انسان کو مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے؟ جواب ہے جو روزے کی حالت میں فوت ہو جائے۔ سوال: کھانا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے؟ جواب ہے ہڈیوں کی بیماری۔ سوال: فرعون کی لاش پر ہر سال کون سی جانور کو چھوڑا جاتا ہے؟ جواب ہے چوہے کو۔ سوال: بتائیے وہ کون سی اذان ہے جس کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی؟ جواب ہے بچے کی پیدائش کے وقت۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس خاتون سے ہوا؟ جواب: حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سوال: کون سا وظیفہ پڑھنے والا انسان جیسا سوچتا ہے ویسا ہی ہو جاتا ہے؟ جواب ہے استغفار پڑھنے والا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ کافروں کو نامہ اعمال کیسے دیا جائے گا؟ جواب ہے پیٹھ کے پیچھے۔
سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جس نے نمرود کے لشکر پر پتھروں سے حملہ کیا تھا؟ جواب ہے ابابیل پرندہ۔ سوال ہے: کون سا گناہ کرنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے؟ جواب ہے سود کھانا۔ سوال: حدیث کے مطابق کس درخت کے نیچے بیٹھنے سے انسان صحت مند ہوتا ہے؟ جواب ہے زیتون کا درخت۔ سوال: سنت کے مطابق وضو کرنے والا کس بڑی بیماری سے بچ جاتا ہے؟ جواب ہے فالج کی بیماری سے۔ سوال: قرآن مجید سب سے پہلے کس جانور کی کھال پر لکھا گیا تھا؟ جواب ہے اونٹ کی کھال پر۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال: رات کو اچانک بار بار آنکھ کھلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے خوشخبری ملنے کی۔ سوال: مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا قبلہ کون سا تھا؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال: سال 2025 کن نام والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگا؟ جواب ہے 2025 یا کسی بھی سال کو کسی خاص نام والے افراد کے لیے خطرناک قرار دینا توہمات پر مبنی ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ہر فرد کی زندگی اس کی کوششوں، فیصلوں اور حالات پر منحصر ہوتی ہے، نہ کہ صرف نام پر۔ سوال: قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کا نام موجود ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کا نام موجود ہے۔ سوال: کون سی چیز کھانے سے بچہ خوش اخلاق اور خوبصورت پیدا ہوتا ہے؟ جواب ہے خربوزہ۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جو پہلے جنت میں تھا اب دوزخ میں ہے؟ جواب ہے سانپ۔ سوال: نماز کے لیے وضو شرط ہے، اس کا حکم قرآن مجید کی کس سورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ المائدہ میں۔ سوال: چہرے پر نور لانے کا بہترین عمل کیا ہے؟ جواب ہے چہرے پر نور لانے کے لیے ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں، پھر اپنے چہرے پر 3 بار پھیر لیں۔ سوال: کون سا سجدہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے، پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا۔ سوال: قیامت کے دن رشتہ داروں کے بیچ کس طرح کا رابطہ ہوگا؟ جواب ہے قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے حالات سے اتنے پریشان اور تکلیف میں ہوں گے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی بھاگیں گے۔ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ سوال: کس وقت کی نماز پڑھنے والے کو بغیر حساب جنت کی بشارت ہے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے وہ بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ سوال: بتائیں کہ اگر کسی نے شادی کر لی اور ولیمہ نہ کیا تو کیا ہوگا؟ جواب ہے اسلام میں شادی کے بعد ولیمہ سنت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ولیمہ شادی کے بعد خوشی ظاہر کرنے اور لوگوں کو شریک کرنے کا اسلامی طریقہ ہے، لیکن اسے نہ کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، اور ولیمہ کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ شادی کے بعد خوشی کا اظہار کیا جائے اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے دوستوں، رشتہ داروں اور ضرورت مندوں کو دعوت دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی شادیوں کے بعد ولیمہ کیا تھا اور صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا۔ اگر کوئی ولیمہ نہیں کرتا تو وہ سنت کو چھوڑنے والا کہلائے گا، لیکن اسلام میں کوئی سخت لازمی حکم نہیں ہے، اس لیے اسے نہ کرنے پر گناہ کا حکم نہیں آتا۔ ولیمہ نہ کرنے پر کوئی شرعی سزا نہیں ہے، لیکن اسلامک تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہ کرنے سے انسان ایک فضیلت سے محروم رہ جاتا ہے۔